اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہ کر چکے ہیں اور ان کے معاملات ایسے خراب ہو گئے ہیں، یعنی ازدواجی زندگی کے اعتبار سے بالکل ناکام ہو رہے ہیں، گھر میں جب جاتے ہیں تو بلکہ گھر میں جانا ایسا ان کو لگتا ہے جیسا کسی تھانے میں جانا ہو، یعنی گھر سے خوف ہوتا ہے۔ حالانکہ گھر ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ عام طور پہ انسان کو خدا نخواستہ باہر سے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، تو اس کی نظر یہی ہوتی کسی طریقے سے میں اپنے گھر میں پہنچوں۔ لیکن جو مریض ہوتے ہیں، مجروح ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کر لی ہوتی ہے، ان کو گھر تھانہ محسوس ہوتا ہے۔ تھانے سے مراد میری یہ ہے کہ وہ ایسے گھبراتے ہیں گھر میں جاتے ہوئے، ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ حقیقی بات ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ گھر میں ان کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے، اسی کے انتظار میں ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ایک مرد پہ فرض ہوتے ہیں، اس کے حقوق ہوتے ہیں عورت کے، وہ مرد اپنے حقوق ادا نہیں کر پاتا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ گھروں کا سکون تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے پہلے چھوٹے چھوٹے، پھر بڑے بڑے، اور پھر خدا نہ کرے گھر اجڑنے تک پہنچ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے، میرے پاس آتے ہیں مریض بے شمار الحمدللہ، تو وہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ ہے اور اتنا خرچہ ہے، آپ اپنا علاج کروائیں، اپنے گھر کو بچائیں۔ پہلا سب سے بڑا معاملہ ازدواجی زندگی ہے، اس کے بعد اولاد کا ہونا، صاحب اولاد ہونا، یہ بھی اسی سے منسلک ہے۔ اللہ پاک نے اسی میں یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، اسی سے نسل انسانیت جو ہے اس کو اللہ پاک نے بڑھانا مقصود کیا ہوا ہے۔ تو وہ جب اس پہ قادر نہیں ہوتا تو وہ اپنے گھر سے باغی ہوتا ہے، رات کو دیر تک ہوٹلوں پہ بیٹھے رہنا، دوستوں میں وقت ضائع کرنا، گھر میں پورا ٹائم نہ دینا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہ گزارنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ایک مرد کی کمزوری پہ دلالت کرتی۔ ہونا تو یہ چاہیے، خدا نخواستہ اگر آپ نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر لی ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی ہے، تو اس کا آپ کوئی علاج کروائیں۔ ہر چیز کا علاج اللہ پاک نے بنایا ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن اس علاج میں کبھی بھی جلدی سے کام نہ لیں۔ جو طبیب، جو حکیم، جو ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ 2 دن میں 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل جھوٹ کہتا ہے، اور نہ وہ علاج آپ کروائیں۔ اس کی ادویات جو ہوں گی وہ یقیناً دیسی ادویات نہیں ہوں گی۔ میں کسی پہ بلیم نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیسی ادویات، اس کا رزلٹ آہستہ آہستہ نمودار ہوتا ہے، اور یہ مشکل اثرات ہوتے ہیں اس کے ادویات کے، جیسے اچھے اثرات آئیں گے لیکن وہ مشکل ہوں گے۔ اس کا علاج تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، کیونکہ کافی عرصہ جو بچے اس مرض میں جلک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مشتزنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ 1-2 دن میں مریض نہیں بنتے، سال ہا سال اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں، اس عادت میں مبتلا رہتے ہیں، پھر جا کے وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے، یا یہ کہہ لیں کہ ان میں مردوں والی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اگر وہ علاج نہ کروائیں تو یقین کریں ان کے گھر پہ ہی اثر پڑتا ہے، گھر میں خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے معاملات میں نے عجیب و غریب دیکھے ہیں جن کا ذکر کرنا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ مریض خود سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں، کوشش کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ جو مردانہ طاقت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کے متعلق ہمیں کوئی ایک بندہ دوسرے کو، کوئی بڑا چھوٹے کو، کوئی باپ بیٹے کو، کوئی استاد اپنے طالب علم کو کوئی ایجوکیٹ نہیں کرتا کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کا استعمال کب اور کیسے مناسب ہوتا ہے اور کیسے نامناسب ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بڑوں کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے، باپ کو اپنے اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یقین کریں جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے بڑے اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کی بیماری میں، یعنی اس کو بیمار کرنے میں ان کے بڑوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ اس لیے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے چھوٹوں پہ شفقت فرمائیں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے۔ منی انگریزی میں ہم دولت کو کہتے ہیں، اور یہ دولت جسم کی جو ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتے، بندے کا جسم فقیر ہو جاتا ہے۔ اگر جیب کی دولت ضائع ہو جائے تو بندہ ویسے فقیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مادہ منی جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس کی حفاظت کی جائے، یقین کیجئے بڑھاپے میں بھی آپ کا جسم اور آپ کا چہرہ لشکے مارے گا۔ لشکے پنجابی کا لفظ ہے کہ یعنی چمکتا ہوا دمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ وہ یقیناً اس کے بعد سفید ہوں گے، بوڑھا ہوگا، لیکن اس کے اندر آپ کو کوئی چیز محسوس ہوگی۔ اس لیے اس کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ آج ایک معجون میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے معجون جنسنگ۔ جنسنگ ایک بوٹی اللہ پاک نے ایسی عطا فرمائی ہے جو اس مردانہ طاقت کے لیے ایک بے مثال چیز ہے۔ یہ آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ مغز پمبا دانہ 250 گرام، سالب مصری 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام، ستاور 50 گرام، جائفل 10 گرام، بیر بوٹی 10 گرام، کستوری 3 گرام، زعفران 20 گرام اور عنبر 5 گرام، زردی بیضہ مرغ، یعنی دیسی انڈوں کی انڈے لینے ہیں، ان کو ابال لینا ہے، ان کی زردی آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ 20 عدد۔ آب پیاز 250 گرام۔ سب سے پہلے آپ نے آب پیاز میں یہ زردی بیضہ مرغ ڈال کے اس کو پکانا ہے۔ تو جب اس کا قوام گاڑھا ہو جائے تو اس میں شہد ملائیں آدھا کلو۔ اس کے بعد اور جنسنگ بوٹی جو خاص اس چیز کا ایک اہم جز ہے وہ 50 گرام۔ ساری چیزیں باریک کر کے رکھیں۔ عنبر، جنبدستر، زعفران، عنبر، یہ ساری چیزیں ان کو علیحدہ باریک کریں، باقی چیزوں کو علیحدہ باریک کریں، باقی چیزیں اس قوام میں ملائیں شہد والے میں، اور آخر میں عنبر، کستوری اور زعفران باریک کر کے علیحدہ علیحدہ اس میں ملائیں۔ آپ کی معجون تیار ہے۔ آدھا چمچ صبح، آدھا شام دودھ کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ آپ کی جوانی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ دوائی نہ بنا سکیں تو ہمارے پاس معجون جنسنگ کے نام سے یہ معجون ہمارے پاس ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ معجون خریدنے سے پہلے، کوئی علاج کروانے سے پہلے، کوئی دوائی خریدنے سے پہلے ویڈیو کال ضرور کریں، تاکہ جو فیک حضرات ہیں، جو فیک ویڈیو ہماری بناتے ہیں، ہماری ویڈیو پہ اپنے نمبر لگاتے ہیں، وہ ٹریس آؤٹ ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ اصل حکیم کون ہے، کس سے آپ بات کر رہے ہیں، کس سے آپ نے دوائی خریدنی ہے۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔